یہ کسی مدرسے جو پڑھیا ہوئے، یہ نہ مفتی ہے تے نہ ہی حافظ ہے تے نہ ہی نعت خواں ہے، لیکن رسول اللہ دے در دا منگتا تے ہے نا۔ تسی پوچھو کہ کیویں، میں تانوں یہ دسنا چاہنا بھئی رسول اللہ دے نا دا نعرہ مارنا سے بندے دا حافظ قرآن ہونا ضروری، بندے دا عالم دین ہونا ضروری، بندے دا شیخ الحدیث ہونا ضروری؟ بس رسول اللہ دے نا دا نعرہ مارنا سے بندے نو اندروں عاشق ہونا ضروری ہے۔ حچا کہ بولا تاجدار ختم نبوت، نہیں آواز ابھی تھوڑی ہے ذرا جاندار انداز کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو جی رات اتنی پہ گئی ہے، ٹھنڈ پئی ہوندی ہے، ویسے رسول اللہ دے ذکر نال بہت ہی ٹھنڈ بھی پیندی ہے بھائی، ٹھنڈ ہے تے شک کوئی نہیں، پر حضور دے ذکر نال بھی تے ٹھنڈ پہ رہی ہے نا، تے جنہوں حضور دے ذکر نال ود ٹھنڈ پہ رہی ہے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں حضور قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حیدر عباس رضوی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ آج جی سٹینڈ سیٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز، سٹینڈ سیٹ ہونے تک میری بات مکمل ہو جائے گی۔ آج حضور قبلہ شیخ کامل پیر طریقت حضور قبلہ خواجہ محمد عثمان چشتی اجمیری نظامی قادری آپ کے عرص مقدس کی تقریب سعید پر حضور قبلہ خلیفہ صوفی محمد مقصود احمد چشتی صاحب، محترم جناب مرید خاص بابا جی صوفی رحمت صاحب اور قبلہ قاری محمد علی نقشبندی رضوی صاحب، آپ نے یہ خوبصورت پنڈال سجا کے تاجدار ختم نبوت کا عنوان رکھ کے لوگوں کو بلا کیا بتایا ہے؟ بتا یہ رہے ہیں نہ ہم مرضیوں کے رشتہ دار ہیں۔ کیا بات ہے جی، رشتہ داری ہو بندہ ہاتھ تھلے رکھے گا، جیڑا مرضیت لعنت بندہ ہاتھ آ کے بولے گا، ہاتھ آ کے بولے گا تاجدار ختم نبوت۔ سادہ کیجئے گا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں عزیزان من، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر ہم دنیا کائنات والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ویسے ایک گل کراں، اسی تے تسی اس ٹھنڈی رات وچ تمبو بھی نہ لگا ہوئے، ساڈے تن تے کپڑے بھی نہ ہون، اتوں میਂਹ بھی پیندا ہوئے، تواڈے تے میرے اندر او غیرت تے او جذبہ او عشق تے او محبت تے او چاہت پریت نہیں آ سکدی۔ او 1956 دا دور ہوئے، 11 سالاں دا منڈا ہوئے، او تے سینے دے اوتے دو نالی رکھی ہوئے انگریز نے، انگریز آکھے اوئے منڈیا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہ ماری، اگو 12 سالہ دا حافظ آکھے او کانسٹیبل جے میں نعرہ ماریا تو کی مارے گا؟ آندہ جے تو نعرہ ماریا میں گولی مارا گا، آندہ تو ایتھے رکھ کے مار، نعرہ میں انجی لانا تاجدار ختم نبوت۔ یہ تو 1956 ہے نا، تو چلو ذرا 2017 چلیے۔ ایک حافظ ہے چھوٹا جا منڈا پھڑ کے لے گی اے پولیس، انہیں پایا لمیا، وہ لما جا لیتر جیڑا ہوندہ ہے، وہ جندے تے لکھیا ہوندہ ہے آجا بھی بالما تیرا، وہ لیا کے نا جدو ڈی ایس پی مرن لگا منڈے نو رکھ کے تے کاکے نو آن لگا، وہ ایک مدرسے پڑھنا ہے، انہیں کہا جی 21 پاریاں دا حافظ ہاں، تے انہیں کہا 10 ہوئے حافظہ تینو کنے لیتر مارا، اگے 21 پاریاں دا حافظ پلا کیاں دا آندہ ڈی ایس پی میں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ماریا تو میں نو چک کے لے آیا ہے، لیتر اینے ماری جنہیں کل قبر اچ کھا سکیں۔ تاجدار ختم نبوت تھوڑا آگے آؤ 2022 دا سال سی تے جناب ادھر شیلنگ پہ ہوندی سی تے ایک جناب منڈا پھڑیا ڈی ایس پی نے انج کر کے باؤں پھڑ کے لئی جائے تے گڈی چپان تو پہلے منڈا ماری جائے نعرے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ویڈیو بنی ہوئی ہے زندہ باد تے نعرے مارے تے ڈی ایس پی نے پھڑ کے انج کر کے چنجوڑیا، انہیں کہا اوے کاکا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہ ماری نہیں تے تیرے منہ تے چنڈ مارنی ہے۔ او 6 سالہ دا منڈا منہ اگے کر کے آکھے ڈی ایس پی تو چنڈ مار، نعرہ تے میں جی لانا تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ تشریف لائے محترم جناب حافظ محمد عبد الرحمن نقشبندی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تاخیر سے آئے ہیں اخیر سے آئے ہیں، اللہ برکتیں سے معاف فرمائے۔ میں آنے والے تمام معزز علماء اکرام حضور قبلہ صوفی میاں افتخار احمد نقشبندی صاحب، علامہ محمد منشا قادری صاحب، مفتی میاں حضور حضرت علامہ تنویر رضا نقشبندی صاحب رضوی صاحب، اور جناب آنے والے تمام مقتدر علماء اکرام کو علامہ محمد علی رضوی صاحب کی جانب سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حضرت کا خطاب سنتے ہیں، جو احباب باہر کھڑے ہیں وہ تشریف لیں، جو دور ہیں قریب ہو جائیں۔ اے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر پتی پتی پھول پھول، یا رسول اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، سارے نعرے پہلے لا لینے، ہن بھی میں کلیاں لا لینے، ایک نعرہ سارے رل کے لائیے، بال اونچا کر کے بولو تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سارے بولو، سارے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مجمع سارے پڑھو نا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدی ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گناہگاراں نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ. گناہگاراں نو ہے تیرا سہارا. میری گل نیکوکاراں نال نہیں ہے جڑا دنیا دے کسی ایم پی اے ایم این اے دا سہارا لے کے بیٹھا ہے. میری گل اون دے نال بھی نہیں ہے. میری گل تے اون دے نال ہے کہ جنہوں احمد رضا نے بھی یہ سبق پڑھایا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اسی تے دنیا تے بھی گناہگار ہیں تے سہارا حضور دا ہے قبر و حشر وچ بھی گناہگار رہواں گے تے سہارا حضور دا ہی ہونا ہے تے بخشیا جانا ہے. گناہگاراں نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ دے کم از کم ہونا. گناہگاراں نو ہے تیرا سہارا. تیرے باجوں نہیں ہونا گزارا یا اور تیرے باجوں تیرے باجوں کیڑا ونڈدا خزانے میرے مولا دے فقیران نے تیرا ملیا
دوارا یا رسول اور اگلا شعر عاشق سنے گا تو تڑپ جائے گا کہ تیرا مکھڑا نورانی ہے تیری دنیا دیوانی ہے تیرا مکھڑا نورانی ہے تیری دنیا دیوانی ہے تیرے جیسا نہیں کوئی پیارا حمد و صلاۃ تو بعد آج دیے پروقار عظیم الشان محفل تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ عرس مبارک حضرت حضور خواجہ محمد عثمان چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نو ساڑے واسطے اور ملک پاکستان واسطے خیر و برکت دا ذریعہ بنائے مینوں میرے بھائی محترم پیرزادہ محمد مخدوم انجم صاحب نے حکم فرمایا میں حاضر ہو گیا بانیان محفل جتنے بھی نے پیر طریقت راہبر شریعت محمد شوکت رحیم خان صاحب محمد عمران چشتی صاحب محمد معظم شاکر صاحب محمد افضل احمد نقشبندی صاحب اور جتنے بھی احباب نے اللہ تعالیٰ سب نو دارین دیاں سعادتہ نصیب فرمائے مینوں موضوع مخدوم بھائی نے دیتا ہے ختم نبوت دا اور میں 11:11 ہو گئے نے میری پوری کوشش ہوئے گی کہ 40-45 منٹ دے اندر اندر میں اپنی گفتگو نو جڑا جی سمیٹ لواں پوری کوشش ہوئے گی ہو سکتا ہے اس تو پہلے ہی ختم کر لئیے مقصد تانوں کچھ سمجھانا ہے ادھر میرے لئے غور کرو تقریر میری سننی ہے اپنی تقریر نہیں تسی کرنی تے گل دی سمجھ آئے تھے کی کہنا ہے جی میں تواڈے ذہن تے اتر کے گفتگو کرن دی کوشش کراں گا کیونکہ حضور دا فرمان ہے کلم الناس علی قدر اقولہم کہ لوگاں دے ذہناں دے مطابق کلام کرو علماء میرے دائیں بائیں میری رہنمائی واسطے بیٹھے نے اگر کوئی غلطی ہوئے تو میری اصلاح اتھی کرن ساڑھے چوک کم کوئی نہیں سانو بڑے آنکھیں کیونکہ اتھے اگر میں کوئی غلط گل معاذ اللہ کراں گا تو وہ میں ہی نہیں غلط کیتی سنن والے بھی سن کے غلط ہوگا نتیجہ خس کرن گے اس واسطے بھئی علماء نو کھلی اجازت ہے لیکن علماء بہتر جان دیں کہ اصلاح کرن دا طریقہ کیا ہے کھلی اجازت ہے جناب میری اگر کوئی غلطی ہوئے تو بالکل میری اصلاح کرنی ہے اور اگر گل اچھی ہوئے تو میرے واسطے دعا بھی کرنی ہے جناب ختم نبوت دا سلسلہ عام سادہ فہم دے اندر تو سمجھان لگیا نبوت اور رسالت دا جو سلسلہ حضرت آدم تو شروع ہویا ساڑھے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے آکے وہ ختم ہو گیا اسی مسلمان ہیں ساڑھا یہ عقیدہ ہے ایمان ہے یقین ہے اس تو بغیر بندہ مومن نہیں مسلمان نہیں کہ حضور تو بعد کوئی نواں نبی آنا میرے جملے دے غور کرنی کوئی نواں نبی آنا جڑا کمینہ ہے آکے کہ حضرت عیسیٰ نے جانا ہے انہوں آکھ کمینہ جملے دے غور کر کوئی نواں نبی ہاں حضرت عیسیٰ بھی اگر آنا ہے نبی ہون گے لیکن انہوں دی نبوت جاری نہیں ہونی نبی ضرور ہون گے نبوت جاری نہیں ہونی کی مطلب کہ نبی ضرور ہون گے لیکن اپنی نبوت دی تبلیغ نہیں کرنگے تبلیغ مصطفیٰ کریم دے دین دی کرنگے آکے ہوگی انہوں میں عام لفظیں سمجھا دینا مثال دے طور تے جی 10 روپے دا نوٹ ہے مثال دیتی جاندی سمجھان واسطے ان دی کوئی تشبیہ کوئی تمثیل کوئی مماثلت نہیں ہے اے 2024 چل رہا ہے 2024 دے اندر نوٹ اے چل رہا ہے
آج تو 10-15 سال پیچھے ٹور جاؤ تے 10 روپے دا یا 100 روپے دا یا 50 روپے دا ایک نوٹ اور ہوندا سی جی۔ ایک نوٹ 10 دا یا 50 دا یا 100 دا نقلی بھی ہوندا ہے، جن دے اوتے لکھیا ہوندا عید مبارک یا فلاں مبارک یہ وہ۔ اے تینے نوٹ تسی لے لو، کسی دکاندار کول چلے جاؤ، انہوں پہلے دیو جناب والا جڑا آج تو 15 سال پیچھے چل رہا سی، وہ آکھے گا یار ہے نوٹ اصلی لیکن ہن چلدا ہے نوٹ اصلی لیکن ہن چلدا نہیں۔ پھر انہوں نوٹ دیو تسی جناب جن دے اوتے عید مبارک لکھا ہے، وہ آکھے گا بیلیا اے تے نقلی ہے تے جی اے پکڑ لیا نا تے تیرے تے پرچہ بھی ہو سکتا ہے تے میں بھی پھڑیا جا سکنا۔ پھر انہوں دیو اصلی نوٹ تے وہ آکھے گا ہاں بھئی ہن زمانہ اندہ ہے اے چلدا ہے، بغیر کسی تشبیہ دے بغیر کسی تمثیل دے۔ میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں حضور نبی ہیں۔ اے جڑا کمینہ اٹھ کے دعویٰ کیتی بیٹھا ہے نا، حضرت عیسیٰ دی مثال دے کے سمجھان لگا مماثلت نہیں ہے۔ آپ دی مثال اس نوٹ دی طرح ہے جڑا چلدا سی لیکن ہون بند ہے۔ ایک کانے دی مثال اس نوٹ دی طرح ہے جڑا جناب اللہ نقلی ہے، وہ چلن دے قابل بھی نہیں ہے۔ میں کہا انجی مثال حضرت عیسیٰ حضور دی اور اس کانے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ ہے سن لیکن ہون انہاں دی نبوت چل دی نہیں ہے۔ نبوت ہون بھی مصطفیٰ دی ہے تے قیامت تک مصطفیٰ دی جاری ہو ساری ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات سمجھ آئی جناب والا؟ آؤ حضور تو بعد کوئی نبی، اگلی گل اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے ان دے کلو جیڑا بندہ دلیل منگے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا او بندہ بھی کافر، او بندہ بھی کافر ہے۔ میرے لئے بیلیو غور کریا جے ایک گلاں تو انہوں نا او خطیبہ کو نہیں آکے دسنیاں جنہ اتحاد رکھ کے شروع ہو جانا ہے، انہاں بس واقعہ تو انہوں سنا دینے ہیں۔ اے گلاں اپنے علم دے واسطے سنو، میری بھی اصلاح ہے تو اڈی بھی اصلاح ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے او تے کافر تے مرتد ہے ہی، جیڑا ان دے کلو دلیل منگے او بھی کافر ہو جائے گا۔ فرمایا بھی یہ دلیل منگن نال بندہ کافر کیویں ہو سکتا ہے؟ مثال دے طور تے مینوں کوئی جناب پوچھ لوے کہ جناب نماز دیاں رکعتاں تے 4 ہیں، اے زور دیاں 4 کیویں پڑھنیاں نے، عصر دیاں کیویں پڑھنیاں نے، مغرب دیاں کیویں 3 پڑھنیاں نے، عشاء دیاں کیویں پڑھنیاں، میں انہوں طریقہ دساں آکھے جی کوئی دلیل، انہوں دلیل جی بندی ہے۔ میں کیا جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے جڑا فرمایا نا جڑا دلیل منگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، انہیں 2 وجہ نے۔ آخر جی او کی؟ میں کہہ 2 وجہ اے نے کہ نماز فرض ہے لیکن نماز دا جڑا طریقہ کار ہے وہ رفع یدین کرنا نہ کرنا، ہاتھ ایتھے بڑھنا یہ سنت عمل ہے، ان دے اندر اختلاف علماء دا ہے۔ یہ اگر کوئی ایتھے بننے کوئی جناب کوئی بڑی پریشانی والی گل نہیں، لیکن ختم نبوت دا ایسا مسئلہ ہے کہ سارے فرض بعد وچ نے، ختم نبوت دا فرض سب تو پہلے ہے۔ دوسری وجہ میرے امام نے انہوں کافر کیوں لکھیا؟ فرمایا کافر ہر دلیل ہر کام واسطے دلیل نہیں منگی جاندی، ہر کام واسطے دلیل نہیں منگی جاندی۔ کیویں؟ ایک 50 سال دا بابا ہے، میرے لئے غور کریا جے 50 سال دا بابا ہوئے ان دا کوئی 25-30 سال دا پتر اٹھ کے انہوں آکھے میں تیرا پیو ہاں تے تو میرا پتر، میں تیرا پیو تے تو میرا پتر، ہون بابا انہوں کی آکھے گا دلیل دے؟ انہوں سمجھ آئی 50 سال دا بابا ہے، پتر 30 سال دا 25 سال دا اٹھ کے پیو نو آکھے میں تیرا پیو ہاں تے تو میرا پتر ہے، تے پیو کی آکھے گا بھی دلیل دے، تیرے کو کی دلیل ہے بھی تو میرا پیو ہے؟ بھئی وہ دلیل نہیں منگے گا، لتر لا کے یا انہا منہ کٹے گا تو یا انہوں پاگل کھانے جمع کرائے گا۔ میں کہا رب جو کہہ چھڑے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
اے آدم تو جڑی نبوت دینی میں شروع کیتی ہے محمد تے بند کر چھٹی ہے، ہن میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی آنا کوئی نہیں۔ جیڑا کمینہ دعویٰ کرے یا لتران دے قابل ہے یا موت دے قابل ہے، تاجدار ختم نبوت پنڈر ہاتھ رکھ بولے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ بیٹھے ہو؟ اچھا میں نال ٹائم بھی ویکھی رکھا ہے، نویں کدھرے میں ٹائم کراس ہی نہ کر جاؤں یار۔ اللہ اکبر، جڑی گل دی سمجھ نہ آئے مینوں دوبارہ پوچھ لینی، انشاءاللہ سمجھاواں گا۔ تیسری گل سنو جی، نبوت نبی نویں آن دی ضرورت کیوں پیندی ہے؟ اے گل نو سننا، وجہ کی ہے؟ آج کئی میں کل سن رہا سا جگنو موسن جڑی کمینی عورت، او نال کسی بابے نو بٹھا کے تے او کی نام ہے چودھری ظفر اللہ خان دے بارے جناب پروگرام کر رہی سی، تے او چودھری ظفر اللہ خان دے بارے دس رہا سی جی اندے کول صرف 3 سوٹ سن تے یہ سی تے وہ سی، سارا کچھ انہیں دے چھڈیا۔ اگو پتہ ہے کہ کمینی عورت بول کے کہندی اپنے آپ نے سیدہ کہلواندی ہے۔ میں کہی ہو جے سید دا کی فائدہ جنہوں نبی دی ختم نبوت دی سمجھ نہ آندی ہے؟ سید ویکھنا ہی تو میں کہا مچھاں علی سرکار سید ظہیر الحسن شاہ نو ویکھ لینا سید۔ میں کیا اودوں دے یزید نے دین تے نقبضہ نہیں کیتی تے امام حسین میدان چاہ گئے تے آج دے او چیف جسٹس نے جدو حضور دی ختم نبوت تے حملہ کیتا تے سید دیاں رگاں دے اندر حسینی خون نے جوش ماریا تے سید للکار کے آکھیا اے جان تا دے سکنے ہیں نبی دے دین الغداری نہیں کر سکنے ہیں، ساڑیاں سر تے گردنہ تے جانا ہے نہیں مصطفیٰ دے واسطے۔ کیوں؟ کیونکہ سانو بریلی دا تاجدار دس کے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں۔ سنو نبوت دی ضرورت کیوں پیندی ہے، نویں نبی دی ضرورت کی ہے؟ سننا علماء بھی میری اصلاح کرنگے، اگر گل ٹھیک ہوئے تو میں نے دعا بھی دینا۔ نویں نبوت دی لوڑ کیوں پیندی ہے؟ آج لیبرل قسم دے لوگ اٹھ کے جی انہیں نبوت دا دعویٰ کر چھڑے تے ہویا کی ہے، نویں نبی دا انہیں اعلان کر چھڑے تے ہویا کی ہے۔ میں کہا سن، نویں نبی دی لوڑ تاں پیندی ہے، پہلی وجہ کہ پہلے نبی جڑے آندے گئے او جدو دنیا تو گئے تے اونا دی قوم اونا دی امت نے اونا دی جو کتاب یا صحیفہ سی ان دے اندر رد و بدل کر چھڑیا، تبدیلی کر چھڑی۔ جدو اونا دے دین اچ تبدیلی ہوئی، کتاب اچ تبدیلی ہوئی تے رب نے نواں نبی بھیج چھڑیا۔ میں کہا ساڈا نبی تے او ہے تے قرآن او ہے جن دے بارے رب خود آکھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ۔ فرمایا تبدیل کرنے والے تے مٹ جان گے کیونکہ حفاظت دا ذمہ میں خدا نے خود لینے آیا۔ میں کہا قرآن تبدیل نہیں ہونا تے نویں نبی دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ دوجی وجہ کی ہے؟ دوجی وجہ یہ ہے کہ پہلے جڑے نبی آندے سن اللہ اپنی منشا دے مطابق پورے احکام نہیں سن نازل کر دے، بس مخصوص یہ حکم انہوں نے دے چھڑنے جاؤ جا کے حکام لوگاں نو دسو۔ لیکن جدو واری آئی آمینہ دے لال دی تے رب آکھیا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا محبوبہ کچھ بچا کے رکھے ہی کوئی نہیں، سارا تینوں عطا کر چھڑیا ہے۔ میں کہا جدو پیچھا کچھ بچیا کوئی نہیں، اس واسطے نبی دے نویں نبی آمن دی لوڑ بھی۔ تیسری وجہ پہلے جڑے نبی آندے سن مخصوص قبیلے وال آندے سن تے رب دوجے قبیلیاں وال پھر نواں نبی بھیجدا سی، لیکن جدو یار دی واری آئی تو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا قیامت تک سارے واسطے میں نبی بن کے آیا ہاں۔ جدو سارے مصطفیٰ نبی بن کے آ گئے ہون کسی نویں نبی دی لوڑ نہیں رہی۔ بیٹھے ہو آؤ میں حضور دی ختم نبوت ہی تانوں سمجھانی، جنوں یہ سمجھ آ گئی اور دنیا تے بھی کامیاب حشر والے دن بھی کامیاب ہو جائے گا۔
چلو جی ایک حدیث مبارکہ ہے، اے میرے کول کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس دا صفحہ نمبر 184 ہے۔ حدیث تسی بری باری سنی ہے پر میرے ملان کول بھی سن لو۔ حضور دی بارگاہ دے اندر ایک عربی گو لے کے آ گیا، آ کے کہنے لگا جی مینوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مینوں لات منات عزا دی قسم ہے لا آمنت بکا او یؤمن بکا ھذا الدب، میں تانوں نہیں مندا، میرے واسطے اگر ہوئے تو معاذ اللہ میں تانوں قتل کر دیواں۔ حضرت عمر کول کھڑے ہیں، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں دی دوڑ نہ لاواں۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جڑی اکھ اسی استعمال کرنی ہے ویکھی ساڈا غلام ہو کے چلا جائے گا۔ ہن سننا آج جنہاں نوں لبیک دا نعرہ چنگا نہیں لگدا، میں کہا انہاں واسطے بھی حدیث مبارکہ۔ حضور نے فرمایا کوئی طریقہ ہے مینوں منن دا؟ آکھ لگا جی ایں کچھ چ گو کڈ کے تے سامنے سٹی تے مری ہوئی گو سی، آکھن لگیا اے جڑی گو ہے نا اے اگر تواڈے بارے دس چھڈے مینوں تواڈی گواہی دے چھڈے تے میں ایمان لے آواں گا۔ سننا حضور علیہ السلام نے اس گو نو مخاطب کیتا، فرمایا یا دبو اے گو فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا۔ حضور نے جب اس گو نو آکھا نا اے گو، او گو بولی، حضرت عمر کہندے نے فَأَجَابَهُ، او گو اپنی زبان نال بولی، انج سرے عام پتہ لگدا سی کہ زبان نال بول رہی ہے۔ یسمعُهُ القوم جمیعاً، حضور دے جننے بھی غلام بیٹھے سن سارے ان دی گفتگو نو سنیا تے بول کے کی کہندی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، سونیا میں تیرے تے حاضر، میں تیرے تو قربان، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اگلے جملے سنو اس گو دے، اگلے جملے اگے بول کے کہندی ہے یا من وافا یا زینا من وافا القیامتا، سونیا صرف اینا ہی نہیں بلکہ قیامت تک جڑے تیرے نال وفا کرن گے میرا شمار انہاں دے وچ ہوے، جڑے تیرے نال وفا کرن گے۔ اگے پھر حضور نے انہوں پوچھا یا دبو من تعبدو، اے گو دست کندی عبادت کرنی ہے؟ کہنے لگی قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، انہیں رب دی شانہ بیان کی تیاں۔ پھر حضور نے پوچھا یا دبو من آنا، دس میں کونا؟ تے گو بول کے کہندی ہے قال رسول رب العالمین وخاتم النبیین وقد افلح من صدقک وخاب من کذبک، کہنے لگی تسی اللہ دے رسول ہو اور آخری نبی بن کے آئے ہو۔ سننا جڑے اگلے جملے انہیں کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کملی والے آ جن نے تیری تصدیق کی تھی کامیاب ہو جائے گا اور جن نے تینوں جھٹلا دیتا ایتھے بھی برباد ہو جائے گا۔ اگلے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ بیٹھے ہو میں کیا اے میرے علماء بیٹھے نے جیڑے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دیندے ہو تے حضور دی ختم نبوت دی گل کر دے ہو، تانوں مبارک ہوئے، تانوں مبارک ہوئے۔ کیوں؟ دو کام نے جڑے رب خود کردا ہے، کیڑے؟ رب قرآن کہندا واللہ یعصمک من الناس، سونیا تیری عصمت دی حفاظت میرے ذمہ ہے، تیری ناموس دی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ تے دوسرا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، رب آندا محبوبہ جڑا تینوں قرآن عطا کیتا ہے ان دی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ تجربہ کر لیا جے جڑا مرضی گناہ کرو کدی بھی پکڑ سخت نہیں ہوئے گی، کدی بھی ظاہر نہیں ہوو گے، کدی بھی لوگاں دے سامنے نہیں آو گے، کدی بھی رج کے ذلیل نہیں ہوو گے۔
پر دو کم ایسے نے جے نبی دی ناموس تے حملہ کرو گے تم ہی ذلیل ہو جاؤ گے، قرآن تے حملہ کرو گے تم ہی ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں کہا یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا باقی گناہ میں معاف کر چھڑاں گا، پر جنہ دی حفاظت دا ذمہ ہی میں لیا ہے، جنہ دی حفاظت ہی میں کرنا، کوئی کمینہ اٹھ کے قرآن نو بھونکے انہوں بھی ذلیل کر چھڑاں گا، میرے مصطفیٰ دی ناموس تے پوے انہوں بھی ذلیل کر چھڑاں گا۔ اور میں کہا مبارک ہوئے اسی کوئی نواں کم کوئی نہیں کر رہے، جڑی سنت رب دی ہے وہ سنت اسی ادا کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالہ، اگر یاد ہو تو بولو من سب نبیًا، من سب نبیًا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ پڑھیے اللہ دا قرآن، نہیں اونچی بولو۔ خالق کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب جل وعلا نے فرمایا کائنات عالم والے او سن لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں نے، میرے پیارے محمد مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں نے، لیکن اللہ دے رسول تے آخری نبی نے، اللہ دے رسول تے آخری نبی نے۔ توجہ کریا جے میرے نبی مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں نے، مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں نے۔ ہن اگر کسی دے ذہن چ آوے اللہ نے اپنے محبوب نو پتر تے عطا کیتے سن، بیٹے تے عطا کیتے سن، میں کہ سن رب نے اے نہیں آکھیا ما کان محمد ابا احد من الصبی، نہیں آکھیا من الطفل، نہیں آکھیا کہ بچیاں وچوں یا چھوٹے بچیاں وچوں، رب آکھیا مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں نے۔ اے رجل ہو روندا ہے، سبی جو روندا ہے، مرد ہو روندا ہے، بچہ ہو روندا ہے۔ کی مطلب؟ فرمایا مرد ہوئے جن دی عقل بھی سلامت ہوئے، شعور بھی سلامت ہوئے، بالغ بھی ہوئے، ان دا ذہن بھی حاضر ہوئے، او موجود بھی ہوئے، انہوں رجل کیا جاندہ ہے۔ تے جیڑا چھوٹا بچہ ہوئے انہوں یا سبیج آکھیا جاندہ ہے یا طفل آکھیا جاندہ ہے۔ فرمایا میرا نبی مردہ وچوں کسی دا باپ نہیں ہے۔ میں عقیدہ دی ایک گل کردہ جاواں، رجل او ہوندا ہے جن دی عقل محفوظ ہوئے، عقل سلامت ہوئے، جن دا شعور سلامت ہوئے، جنوں فہم و فراست ہر شے موجود ہوئے۔ میں کہا جدو بندہ مر کے قبر وچ پہنچدا ہے فرشتے آ کے سوال کرنگے، دس من ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا تیرا دین کی ہے۔ جدو تیسرا سوال ہوئے گا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، حاضر رجل، حاضر رجل، دس اس ہستی دے بارے کی کہنا ہے؟ ملا چیخ چیخ کے پیا کہنا ہے جی حضور نہیں آنا بلکہ حضور دی تصویر بکھائی جائے گی۔ میں کہ کمینیا کاش تو پڑیا ہوندہ رجل کنو کہنے نے؟ رجل او دا جن دا جسم بھی ہوئے، جن دی عقل بھی ہوئے، جن دی فہم و فراست بھی ہوئے۔ میں کہ تصویر دا جسم کوئی نہیں، تصویر دی عقل کوئی نہیں، تصویر وچ فہم و فراست کوئی نہیں۔ حدیث پہ دستی ہے میرے نبی دی تصویر نہیں وکھائی جانی بلکہ غلامہ دی قبر چ میرے نبی نے بنفس نبی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ فرمایا میرا نبی مردہ وچوں کسی دا باپ نہیں ہے، ہاں اللہ دا رسول ہے، آخری نبی ہے۔ ہن توجہ کریا جے ختم نبوت دے نال تعلق جوڑ کے رکھیا جے، اے مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ آج قوم نے سمجھ لیا شاید کوئی مولویاں دا مسئلہ ہے، شاید کوئی گلی محلے دے کھیڑن والا مسئلہ ہے۔ میں کہا ختم نبوت دا مسئلہ زمینی نہیں عرشی مسئلہ ہے۔ میرا رب اعلان پیا کردہ ہے سونیا تیرے تے نبوت دا دروازہ بند کر چھڑیا، تیرے تو بعد ہون نبی کوئی ایک تھوڑی مٹی کرنا، تیرے تو بعد کوئی
کوئی نبی نہیں آنا، تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ توجہ کرنا، میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ کرنے حضور دا جناب لخت جگر حضرت ابراہیم دنیا تو ٹر گئے، وصال کر گئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حضور زارو قطار پہ روندے نے۔ میں حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کملی والیا روندے کیوں پے ہو؟ فرمایا میں اپنے بیٹے دی جدائی وچ پیا رونا وا۔ فرمایا سونیا تسی بھی رو رہے ہو؟ فرمایا عائشہ کا میرے سینے وچ باپ دا دل موجود نہیں ہے کہ میں باپ نہیں ہاں۔ فرمایا کملی والیا اللہ نے ہر نبی نو ایک دعا دیتی ہے، او دعا نبی نے جدوں بھی منگی رب قبول کر چھٹی۔ کملی والیا اللہ نے او دعا تھانوں بھی عطا کیتی ہے، تسی او دعا منگو اللہ تواڈے پتر نو زندہ کر چھڑے گا۔ میرے نبی نے انج کر کے ویکھیا، فرمایا عائشہ چپ کر جا، بے شک رب نے مینوں او دعا دیتی ہے، مینوں پتر بڑا پیارا ہے پر میں پتر واسطے او دعا نہیں منگاں گا۔ کملی والیا پھر کی کرو گے؟ فرمایا عائشہ او دعا میں اپنی امت واسطے سنبھال کے رکھی ہے، جدو قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، قوماں اکٹھیاں ہو کے حضرت آدم کول جاون گیاں، جا کے آکھن گیاں یا نبی اللہ کرم کر چھڑو۔ حضرت آدم آکھن گے اذهبوا الى نوح، حضرت نوح کول ٹر جاؤ، حضرت نوح کولو ہو کے آکھن گے اگے ٹر جاؤ، جناب ابراہیم آکھن گے اگے ٹر جاؤ، جناب اسماعیل آکھن گے اگے ٹر جاؤ، جناب موسیٰ و عیسیٰ آکھن گے اگے ٹر جاؤ۔ فرمایا او دن جدو ہوئے گا میری امت اکٹھی ہو کے میرے کو لاوے گی، آکے آکھے گی کملی والے کرم کرو، کملی والے کرم کرو، کملی والے کرم کر چھڑو۔ میرے نبی نے فرمایا او دعا میں اس دن اپنا سر سجدے وچ رکھ چھڑاں گا تے دعا منگاں گا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ میرا رب آکھے گا ارفع راسک یا محمد سل تعطا اشفع تشفع۔ او سونیا مکھڑا وکھا دے صحیح، لب ہلا دے صحیح، تو اشارہ کر دا جا میں رب بخشدا چلا جا۔ فرمایا میں او دعا اس دن منگاں گا۔ میں سوال کرنا چاہنا وا او میرے نبی دے پیارے غلامو، میرا نبی دنیا تے آوے امت نو یاد کرے، معراج تے جاوے امت نو یاد کرے، میرا نبی دنیا تو جاوے امت نو یاد کرے، قیامت دا دن ہوے امت نو یاد کرے۔ قبر وچ میرے نبی نے فرمایا توجہ توجہ توجہ، میرے نبی نے فرمایا لوگو جمعے والے دن میری ذات تے کثرت نال درود و سلام پڑھیا جے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ فرمایا میری زندگی بھی تواڈے واسطے بہتر ہے، میرا دنیا تو جانا بھی بہتر ہے۔ صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے زندہ ہو اے تے سمجھ آندا پیا بہتر ہو، پر جدو دنیا تو ٹر جاؤ گے کیویں بہتر ہو؟ میرے نبی نے فرمایا کی سمجھے ہو؟ میں جدو دنیا تو ٹر جاواں گا مینوں پتہ کوئی نہیں تسی کی کرو گے۔ یا رسول اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا میرا امتی جڑا عمل کرے گا فرشتے اوندے اعمال نو لے کے میرے کول حاضر ہون گے، جڑا چنگے عمل کرے گا میں ویکھ کے خوش ہوواں گا، جڑا بھڑے عمل کرے گا میں دعا کراں گا اس دے واسطے۔ توجہ توجہ توجہ، میرے نبی نے فرمایا قبر دے اندر میرے کول نامہ اعمال پیش ہوے گا، میں ویکھاں گا، میں پڑھاں گا، میں ویکھاں گا فلاں بن فلاں جگہ دے رہن والا اے چنگا کم پیا کردا ہے، اے چنگا کم پیا کردا ہے۔ ہن میں دیکھاں گا کتھے بیٹھے ہو، جوش چو ہوش چو یا ستے پے ہو؟ میں کہا او لبیک والے اپنی قسمت تے ناز کیتا کرو، اساں گلی ہووے یا محلہ ہووے، اساں مسجد ہووے یا بازار ہووے، اساں جناب لا پنڈال ہووے یا مینار پاکستان ہووے، اساں دنیا داراں دے نعرے نہیں مار دے، اساں ایم پی اے دے نعرے نہیں مار دے، اساں ایم
مہینے دے گیت نہیں گاندے اسا چیئرمین دی گڈی دے پیچھے نہیں بھجدے ہاں ساڈا کل بھی نعرہ تاجدار ختم نبوت سی ساڈا اج بھی نعرہ تاجدار ختم نبوت ہے رب کعبہ دی قسم ہے لوگو اوے اسی جدوں نعرہ مارنے ہیں اے فرشتہ لکھ لیندا ہے فلاں بن فلاں جگہ تے کھڑا ہو کے نبی دی ختم نبوت دا نعرہ پیا ماردا ہے فلاں بن فلاں نبی دی ناموس دی گل پیا کردا ہے فلاں بن فلاں نبی دی عزت دی گل پیا کردا ہے رب کعبہ دی قسم ہے او پتر ابے دی عزت دی گل کرے ابا خوش ہوندا ہے اس شاگرد استاد دی عزت دی گل کرے استاد خوش ہوندا ہے مرید مرشد دی عزت دی گل کرے پیر خوش ہوندا ہے اوے ذرا سوچتے صحیح جدوں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر فرشتے لے کے جاندے ہون گے کملی والیا تیرا امتی تیری عزت دی گل پیا کردا ہے تیری ناموس دی گل پیا کردا ہے تیری ختم نبوت دے نعرے پیا ماردا ہے رب کعبہ دی قسم ہے ساڈا نبی خوش بھی ہوندا ہے دعا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بیٹھے ہو لبیک دا نعرہ نہ مارو یہ جی سیاسی نعرہ ہے میں کہا سانو تو منہ نہ وکھا ادھر جدہ فرشتے جدو لے کے جانا ہے اتھے بھی تو منہ وکھانا ہی کیڑے خوش نصیب ہیں جدو حضور ویکھن گے تے آکھن گے واہ بھائی واہ یہ جگہ دا نام کی ہے جی رانا ٹون ہے جی رانا ٹون ہے بیٹھے نے رات دے 12 بجے نے میری ختم نبوت دے نعرے پہ مار دینے تے کئی ایسے ہون گے جڑے آکھن گے سیاسی نعرہ ہے تے حضور آکھن گے ایتھے بھی کمینے اگاں بھی کمینے ایک جملہ بولا چلو اس تو پہلے ایک حدیث سنا دیں حضور دے ایک صحابی کو پوچھا گا حضور دے بیٹے حسن فرمایا حسن جواب اتنا ہی بندا سی لیکن صحابی نے اگو پتہ کی کیا میرے لئے ویکھو بھئی تاجدار ختم نبوت صحابی رسول نے اگو پتہ کی کیا فرمایا ہے سن لیکن رب نے بچپنے چی لے لے جواب تو خالی اتنا سی بھی ہے سن اگے نہیں گل بن دی لیکن صحابی نے اگے وضاحت کی تھی فرمایا ہے سن لیکن رب نے بچپنے چی لے لے فرمایا کیوں پتہ ہی کیوں لے لے جی کیوں لے لے فرمایا اللہ نے سارے نبیاں نو شانہ عطا کیتیاں نبوت اور رسالت و مقام و مرتبے عطا کیتے لیکن ہر نبی دی شان ایک پاسے ساری دی کٹھیاں کر کے آمینہ دے لال نو عطا فرما چاہیے اور سننا ختم نبوت دی گل ہی ہے اور نہیں ہے فرمایا پتہ ہی حضور دے بیٹے رب کیوں لائے آخر جی کیوں لائے فرمایا اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل نبی نے حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسحاق نبی نے حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی نے حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی نے حضرت زکریا دے بیٹے حضرت یحییٰ نبی نے فرمایا حضور دا بیٹا اگر جوان ہو جاندہ تے دو صورتاں ہوندیاں یا نبی ہوندہ یا نبی نہ ہوندہ اگر نبی نہ ہوندہ تے حضور دی شان اچ کمی سی ہونا کہ جی او کیویں فرمایا ابراہیم دا پتر نبی ہوئے تے جن دے پیچھے ابراہیم ہی ہاتھ بن کے کھڑے نے او امام الانبیاء دا پتر نبی نہ ہوئے 10 کا پھر ابراہیم دی شان زیادہ ہوئی ہے محمد عربی دی شان زیادہ ابراہیم دا بیٹا نبی ہوئے تے حضور دا بیٹا نبی نہ ہوئے تے فرمایا تامی حضور دی شان اچ کمی ہے تے فرمایا اگر نبی ہوندہ تے تامی حضور دی شان اچ کمی سی آخر جی او کیویں فرمایا جو تو رب جو کہہ چھڑیا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین سونیا تینوں آخری بنا کے بھیجیا آخری بنا کے بھیجیا آخری بنا کے بھیجیا جدوں جو آخری بنا چھڑیا پھر اگو پتر نبی ہوندہ تے حضور دی ختم نبوت دے تاج تے ٹوٹ جاندہ نا
تے رب دا فیصلہ تے ختم ہو جاندا. رب نے محبوب دا پتر واپس لے لیا تے حضور رو رہے نے, حضور رو رہے نے. تڑپ جاؤ گے یہ جملہ سن کے, حضور رو رہے نے. اس وقت تو علاوہ حضور جدوں بھی روئے او امت دے غم میں یا ماں دی یاد وچ رب فوراً جبریل نو بھیجیا, جا میرے محبوب نو تسلی دے کے آ, محبوبہ غم نہ کر, جویں آکھیں گا اوویں کر چھڈاں گے. لیکن جدوں پتر رویا نا, جدوں پتر گیا تے حضور روئے تے رب تو حضرت جبریل آکھیا ربا تیرا محبوب رو رہا ہے. فرمایا جبریل مینوں بھی نظر آندا ہے تے یا اللہ چپ نہیں کرانا, تسلی نہیں دینی. فرمایا محبوب رو رہا ہے پتر دے غم وچ, جے پتر جوان ہویا تے یا تے نبی ہو سی یا نبی نہ ہو سی. فرمایا اسی جوان ہون ہی نہیں دینا تاکہ بعد وچ رولا نہ پوے کہ نبوت دینی ہے کہ نہیں دینی. سانو یار دی ختم نبوت اتنی پیاری ہے, اس معاملے دے اندر یار دا رونا تے منظور ہے, پر مصطفیٰ دی ختم نبوت تے آنچ آ جاوے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ فرمایا یار دا رونا قبول ہے لیکن ختم نبوت تے آنچ آوے اے مینوں قبول نہیں ہے. علماء کو میں ایک رہنمائی حاصل کر دے جملہ بولنے لگیا. ہاں ایک تے کیا جاندہ ہے نا کہ حضور دی ختم نبوت تے جائیں سب تو پہلے جان دیتی وہ حضرت حبیب بن زید جڑے مسلمہ قذاب دے مقابلے وچ گئے. میں کہنا نہیں, میری محبت دے کہندی ہے نہیں ہوئے جن نے مصطفیٰ دی ختم نبوت تے سب تو پہلے جان دیتی ہے او میرے محبوب دا اپنا شہزادہ ہے, اپنا پتر ہے جن نے جان دے کے حضور دی عزت دی رکھوالی کیتی ہے. اوے میرا سوال اتنا ہے, اوے ساڈے خون لکھ باری بھی ہووڑ مصطفیٰ دے خون دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور دی ختم نبوت تے جدو حضور دا اپنا پتر قربان ہو سکتا ہے تے تے میں حضور دی عزت دے کیوں نہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں کہا اجڑیاں چ وڑ کے بہ جاندے ہو, ہم بھی پیر ہوتے ہیں, ہم بھی جناب سید ہوتے ہیں, ہم فلاں ہوتے ہیں. میں کہا نبی دی عزت ہے کہ تو کون ہونا ہے؟ جدو حضور دا اپنا پتر قربان ہو گیا, تیرے تے میرے پتر کوئی بڑے آ گئے, تیرا تے میرا خون کوئی قیمتی ہو گیا ہے, تو تے میں کوئی بڑی شان والے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اگلی گل ایک اور بول دیاں جنہاں نو اج قادیانیاں نال بڑا پیار ہویا پھردا ہے. میں کہا چوڑے دیو پترو, اے حضور دا اپنا پتر جڑا سی رب اونوں جوان ہو کے نبی نہیں بنن دیتا تے اے کانے نو رب نبی کیویں بنا چھڈیا؟ مرزائیاں بے لعنت, مرزائی کانے کان کترے کسیٹے دی پتر دی ہک تے چڑھ کے بولو مرزائیاں بے لعنت, مرزائی نوازوں بے لعنت. تاجدار ختم نبوت. تو جی جڑے جملے واسطے میں حدیث سنائی سی حضور تسی نقیب محفل ہو تے جملہ سننا. میں کہا جڑے آج حضور دی عزت تے پیرا نہیں نہ دین دے تے ختم نبوت دی گل نہیں کر دے. میں کہا سنو اے اسی پتہ کی کرنے ہیں, ختم نبوت تے پیرا, ختم نبوت تے پیرا روڑی دے کیڑے نہیں دین دے, ختم نبوت تے پیرا جنت دے ہیرے دین دے ہوندے ہیں. ہیرے ختم نبوت تے پیرا روڑی دے کیڑے نہیں دین دے, ختم نبوت تے پیرا جنت دے ہیرے دین دے ہیں. بھئی حضور دے بیٹے جان دیتی کہ نہ دیتی؟ حضرت ابوبکر صدیق پیرا دیتا یا نہ دیتا؟ جناب عمر, حضرت عثمان غنی, مولا علی, امام حسن, امام حسین صاحب. چلو جی ایک اور گل ہے, ایک اور جملہ آ گیا جی. اللہ اے منبر دی اپنی بری. میں کہ ختم نبوت تے پیرا
دے غدار نہیں دیندے، ختم نبوت تے پیرا جنت دے سردار بھی دیندے۔ ہکے 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 اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین یا حسن۔ لو جی 11:50 ہو گئے، 10 منٹ صرف، 2 حدیثاں صرف اور بیان کرنی، اینج نہیں اچھی بولو۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ تورات پڑھ دے سن پہ، حضور علیہ السلام نے ویکھ لیا، آقا علیہ السلام نے کر کے غصے نال ویکھ کے نہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ حضور نے فرمایا عمر تو تورات پہ پڑھنا ہے، پتہ ہی جے موسیٰ وی ہوندے نا، موسیٰ وی ہوندے تے میری اتباع تو بغیر اونا دا بھی گزارا نہیں سی ہونا، مننا اونا بھی میری شریعت نو سی، چلنا اونا بھی میرے ہی پیچھے سی۔ تے اگلا جڑا جملہ فرمایا انا حظکم نا وانتم حظی من الامم وانا حظکم من الانبیاء، فرمایا تسی ساریاں امتاں وچوں میرے حصے وچ آئے ہو تے میں سارے نبیاں وچوں تواڈے حصے وچ آیا ہاں۔ توجہ 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 توجہ، میں جڑا نتیجہ دینا ہے، فرمایا ساریاں امتاں وچوں تسی میرے حصے وچ آئے ہو تے میں سارے نبیاں وچوں تواڈے حصے وچ آیا۔ کی مطلب؟ فرمایا میرے حصے والے ہو کے تے پھر موسیٰ دی کتاب پہ پڑھ دے ہو، اوے موسیٰ نبی بھی ہوندا تے میرے پیچھے چلیاں بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ میں کہا اوے کانیاں موسیٰ جیسا نبی ہوئے تے اوندا بھی گزارا حضور تو بغیر کوئی نہیں، تے کمینیا تو کی میں نبی نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا ہے؟ موسیٰ بھی ہوندے تے اسی موسیٰ نو نہ من دے، اسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ پھر بھی حضور دا ہی مار دے۔ میں کہا موسیٰ نو بھی اسی نہ من دے تے کمینیا تو کلی دا چوڑا اٹھ کے کتھو آگے جن مرزائی نوازہ پہ لعنت، مرزائی کانے پہ لعنت۔ بیٹھے ہو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد، اے سانو یقینے تے پکا یقینے، غریباں نو گلنا لیندے محمد۔ آؤ جی میری تقریر ختم، آخری حدیث، بیٹھے ہو اینج نہیں اچھی بولو۔ اور نعت خان صاحب جو ہے شعر پڑھ رہے سن تے او میں چلو اگلا مصرع اوندا پورا کر دینا۔ ڈھونڈیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہیں، گناہگار کہاں، کوثر بھی کہے گا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ ختم نبوت کے وفادار کہاں ہیں۔ مسیلمہ کذاب مکہ بخاری دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، مکہ دے اندر حضور نال ملاقات ہو گئی تے کہنے لگیا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم تسی اللہ دے نبی ہو میں مننا، لیکن لکھ کے دے دیو کہ اپنے تو بعد تواڈے تو بعد تواڈا خلیفہ تے نائب تے وارث میں ہوواں گا۔ حضور دے کول کھڑے سن حضرت ثابت بن قیس، انہاں دے ہاتھ تے سی کھجور دی چھڑی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو نبوت دی وراثت دی تے خلافت دی ایک گلاں پہ کرنا ہے، میں محمد تینوں اے چھڑی بھی دین دا روادار اے بھی تینوں نہیں دین لگیا۔ اتنی گل کیتی، یہ حدیث پوری سننا، میں تینوں پوری اگر طور تک سنانی۔ اگر جو واقعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں یہ چھڑی بھی دینی، نال ہی حضور نے فرمایا ھذا ثابت بن قیس یجیبک انی،
فرمایا تیرے جائے کمینے کو کھلون دا بھی میں روادار نہیں ہاں تینوں ان جواب میرا ثابت بن قیس دے گا سننا وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں سلام تو لے لینا چاہیے میں کیا حضور کول کھلونا پسند نہیں کر دے تو سلام دیا گلہ کرنا پھرنا حضور فرمایا ثابت بن قیس تینوں جواب دے گا کیوں علماء نے لکھا ہے حضرت ثابت بن قیس حضور دے خطیب سن خطیب رسول اللہ انہاں دا لقب سی حضور دے خطیب سن حضور دا ایک کہنا آزا ثابت ابن قیس یجیبو کا انی اس گال دی دلیل ہے فرمایا جیڑا میرے دین دا خطیب ہوئے گا میری ختم نبوت دا پہرے دار ہوئے گا جنہوں ختم نبوت دی گل چنگی لگ دی فرمایا میرے دین دا خطیب ہو ہی نہیں سکتا مسلمہ کھٹ اور گیا انہیں خط لکھیا حضور والے کہ میں نبی یہ وہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا فرمایا ہے کوئی جیڑا میرا خط لے کے مسلمے کو جاوے آگ گئے ہو میرا ٹائم تے ہلے پورا نہیں ہویا یہ انج کرو گے تو 12:30 بجے آواں گا سلامت رہے شادی کا اللہ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا میرا خط لے کے مسلمے کو جائے گا جناب صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے نبی دا عاشق سے خادم کھڑا ہویا جیدہ نام ہے حضرت حبیب بن زید صحابہ کہندے نے حضرت حبیب بن زید نے چھال مار کے کہندہ لبیک یا رسول اللہ کملی والے میں حاضر اے حضرت حبیب بن زید کون نے جڑے سارا دن جناب والا مدینے دی گلیاں دے اندر کھجوراں بیچ دے لے آپ جدوں حضور دی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے سن اپنے منہ دے اندر کھجور رکھ کے چباندے سن پے کھاندے سن پے جدوں حضور نے آکھیا کون ہے جڑا خط لے کے جاوے گا حضرت حبیب بن زید کھجور کھاندے کھاندے اٹھے نے اوویں بول کے کہندے نے سونیا میں حاضر تساں سیانے بیٹھے ہو جدوں بندہ کوئی چیز کھا رہا ہوئے تے کھاندا فوراں بولے اس چیز دے ذرے منہ وچوں اڑ کے باہر آندے نے حضرت حبیب بن زید دے منہ دے وچوں کھجور دے ذرے اڑ کے باہر آئے جڑے نال صحابی بیٹھے سن انہاں آکھیا اے حبیب بن زید بڑی جلدی ہے تینوں پہلے کھجور تے کھا لے پھر جواب دے چھڈی سن میرے نبی دے عاشق نے جڑا جواب دیتا ہے فرمایا تیری گل بالکل ٹھیک کہ میں کھجور کھا لیندہ پھر جواب دیندہ پر سنتے صحیح اگر میں کھجور کھان تک انتظار کردہ رہندہ اونی دیر کوئی اور اٹھ کے بازی لے جاندہ میں تے رہ جاندہ نبی دی عزت تو پیرو دیون واسطے جدو اتنی گل کی تھی میرے نبی نے فرمایا اے حبیب خط پکڑ حضرت حبیب بن زید نے خط پکڑیا فرمایا جاؤ مسلمہ نو جا کے میرا خط پہنچاو حضرت حبیب دے 8 پتر سن آپ دے جناب اللہ بچے بھی نے بیٹیاں بھی نے آپ دی بیوی بھی ہے اپنے گھر نہیں گئے جا کے بیوی نو نہیں آکھیا جا کے بچیاں نو نہیں آکھیا میں نبی دی عزت واسطے جا رہا ہوا حضور دا پیغام لے کے جا رہا ہوا اور میں کہا میرے نبی دے غلاموں آج دعوے سانوے نے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نبی کی عزت کی خاطر جان بھی قربان ہے میں پوچھنا ہے جاننا وا اور جان لٹاون والے ہو جدو نبی دی عزت تے حملہ ہویا تسی تے میں کتھے کھڑے ہوئے سے اگر نبی دی عزت دی خاطر میدان عمل سے تے مبارک ہوئے جے میدان عمل چ نہیں سانو کمرے پیارے سن سانو جے بستر پیارے سن سانو جے اولادہ پیاریاں سن سانو جے جائیداداں پیاریاں سن پھر تو تے میں اپنے دعوے وچ جھوٹے ہیں دعویٰ سچا ہوتا ہی ہے جنہیں سب کچھ نبی تو قربان کر کے میدان عمل دے اندر آکے اے نعرہ مستانہ بلند کر چھڑے آئے میرے سونے من مونے میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونے میرا تن بدن
تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے اور میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہے سجن تیرے ساڈا تے ایک ہی نعرہ لبیک علیہ دا سانو بابا رضوی ایو پڑھا کے گیا ہے کہ تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہے سجن تیرے واسطے حضرت حبیب بن زید جناب والا مسیلمہ قذاب دے دربار وچ پہنچے نے مسیلمے نو پتہ لگیا انہیں لال قلین بچھوا چھڑیا ہے او دی سپاہیاں پوچھیا لال قلین کیوں بچھوایا ہے آکھن لگا مسلمان بڑے غریب نے جدوں لال قلین بچھاواں گا میرا جاہو جلال ویکھ کے دب جائے گا میری یہ عیش و عشرت ویکھ کے پگھل جائے گا پر انہوں کی پتہ محمد عربی دے غلام دنیا نو اپنی ٹھاکر دے رکھ کے کہندے لے او کمینے او سانو دنیا دا مال پیارا نہیں ہے سانو آمینہ دا لال پیارا ہے نعرہ رسالت محمد و شان مصطفیٰ حضرت حبیب بن زید جدو قلین میں کھیائے ہاتھ چنے دائے اینج کر کے ماریا قلین پاڑ کے آکھیا او کمینیا جیویں قلین دے ٹوٹے کتے نے میں تیرے بھی ٹوٹے کر چھڑاں گا حضرت حبیب بن زید پہنچے جناب والا مسیلمہ قذاب کہندہ ہے ہاں بھی کدھر آئے ہو فرمایا اپنے محبوب دا خط لے کے آیا ماں حبیب بن زید نے جدو اتنا کھیا مسیلمہ اپنے ایلچی نو اپنے خادم نو آندہ پکڑتے پڑھ جدو اس نے پکڑے آئے پکڑ کے جناب والا کھول کے جدو پڑھیا من محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتا قذاب و دجال مطلب کیے نوکر بھی ہوندہ سپاہی بھی ہوندہ جتیاں بھی ہوندیاں سر بھی ہوندہ بول کے کہندہ ہے او تو بے غیرت بھی ہے تو کمینہ بھی ہے کمینہ بھی ہے دجال بھی ہے جتیاں بھی ہوندیاں پھر بھی ہودا آنکھ لگا ایک ہی کر رہے کے اندر لکھے آئیو کچھ ہے کہنے کا بند کر اور حضرت حبیب سامنے آنکھ لگے حال تشہدو انہ محمد رسول اللہ کیا گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے حضرت حبیب بن زید سینہ چوڑا کر کے کہا ہاں ساڑھا جینا بھی حضور لئی ساڑھا مرنا بھی حضور لئی پھر بول کے کہنا ہے حال تشہدو انی رسول اللہ کیا گواہی دینا ہے میں اللہ دا رسول ہوں حضرت حبیب نے کر کے کانتے ہاتھ رکھا فرمایا ما اسماؤ کلامہ کا میں تیری بکواس نہیں سنی عاشق او ہوندائی کہ حضور دے خلاف گل ہوئے تے آکھے میں سندائی کوئی نہیں حضرت حبیب بن زید جناب اللہ جدو پہلی باری انجا کھیا مسلمہ چکنا ہو کے کہندہ ہے حال تشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے آنکھن لگا میرے بارے کی عقیدہ آنکھن لگا وہ جڑا خاتے جی لکھے کمینہ بھی تو ہیں بغیرت بھی تو ہیں دجال بھی تو ہیں قذاب بھی تو ہیں تیجی باری پھر پوچھ دے محمد دے بارے کی عقیدہ تے حضرت حبیب بن زید زبان حال دنال ایو کہندنے سب سے لا مارا نبی اچکو سب سے بالا لا مارا نبی جناب
والا جلاد نو بول کے کہندا ہے انہاں دا ایک ہاتھ کٹو. حضرت حبیب بن زید دا ایک ہاتھ کٹیا گیا پھر دوجا کٹیا گیا. کہندا ہے ہن دسو. فرمایا نعرہ وہی ہے نعرہ وہی ہے. پھر دوجی واری بول کے کہندا ہے جناب والا انہاں دی لت کٹو. حضرت حبیب بن زید دی تائیں لت کٹی گئی. آکھن لگا دس ہن کی عقیدہ آئی تے حضرت حبیب بن زید ایو کہندے نے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. ایو کہندے تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں پہ راج بھی ان کا تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں پہ راج بھی ان کا. فرمایا تو اپنی گلاں کرنا ہے. سن تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں پہ راج بھی ان کا. مشرق و مغرب مشرق و مغرب ان کی حکومت مشرق و مغرب ان کی حکومت ان کی حکومت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ. حضرت حبیب بن زید آپ دیاں لتاں کٹیاں اخیر آپ نے جدو شہید کیتا گیا. آئے جملے تے انہوں غور کریا ہے. حضور مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھے نے تے بیٹھے بیٹھے حضور رون لگ پے. اکھا دے وچ آنسو جاری ہوئے. صحابہ عرض کیتی کملی والے خیر ہو روئے کیوں جے؟ حضور نے فرمایا میرا غلام میری ختم نبوت تے پہرا دیندے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا ہے. میں انہوں ویکھ رہا میں انہوں تے ویکھ کے جناب رویا تاہاں کہ واہ میرے حبیب بن زید میری عزت تو قربان ہو گیا ہیں. میں کیا حبیب بن زید نبی دی عزت تے پیرا دیون تے حضور مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھ کے ویکھ بھی رہے ہوندے نے تے جناب ملاحظہ بھی فرما رہے ہوندے نے. اوے نبی دے دیوانے ہو گھبرایا نہ کرو. رب کعبہ دی قسم ہے جدوں اسی بھی نبی دی عزت واسطے نکلنے ہیں ساڈا نبی ویکھ بھی رہا ہوندا ہے خوش بھی ہو رہا. مخدوم بھائی نے دسیا ہے کہ جی بابا جی دا عرس کدوں ہے جی جانا ہے سارے ہیں جی نہیں اللہ میں ایک شعر آ گیا میرے ذہن وچ صرف 2 تو 4 منٹ دیو گے مینوں یہ پیغام لے جاؤ. چلو ایک شعر پڑھاں گا تے 2-3 علامہ اقبال دے بس صرف 2 منٹ معذرت نہیں ٹائم تو میں اتے کو 2-4 منٹ چلا گیا. اللہ برکت دے. پہلا شعر تے ساڈا ہے جی لبیک والے واسطے. جڈا میٹھا نعرہ لبیک دا ہے ایڈی میٹھی کھنڈ بھی نہیں ہوندی. جڈا میٹھا نعرہ ایڈی میٹھی کھنڈ بھی کچھ چیزاں نفرت قابل ہیں ہر ایک چیز پسند بھی نہیں ہوندی. سر دیونے پوندن غوث میاں ایویں شان بلند بھی نہیں ہوندی. ہر سجن نو کانڈ ہو سکدی ہے پر لبیک نو ساتھو کانڈ نہیں ہوندی. زندہ باد زندہ باد لبیک. بس اینڈ تے نعرہ مارنا اینڈ تے نعرہ. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نو اسی کس لقب نال یاد کرنے ہیں جی اور دوسرا حکیم الامت. حکیم یا ڈاکٹر دا کام کی ہے کہ مریض ہوندے کول جائے ہوندی پہلے تشخیص کر کے پھر ہوندا علاج کرے یہ وہ سر. میں کہا اقبال تو امت دا حکیم تینوں لقب حضور نے دیتا ہے
تے ذرا دس تے صحیح کہ اج امت برباد ہوئی پئی ہے، فلسطین اجڑ گیا ہے، سال تُتے ہو گیا، ظلم و ستم دی آندھی چل گئی، نال بالکل جندہ بارڈر نال ہے مصر جندے وچ دریا دیاں جناب دریا وہندے نے، او پانی ہون دے باوجود فلسطین پیاسا مردہ پیا ہے، ایٹم بم ساڈے کول ہے پھر بھی فلسطین مردہ پیا ہے، اجڑ گیا ہے۔ میں کہا اقبال ذرا دس تے صحیح کیا مسلمانہ کول پیسہ کوئی نہیں تائیں ذلیل و رسوا پہ ہوندے نے؟ اقبال کہندا ہے مولوی گل ہے نہیں، سبب کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کہندا ہے دولت یا پیسے دی وجہ تو امت زوال نہیں آیا، امت برباد نہیں ہوئی، تو میں کہا پھر کیڑی وجہ تو برباد ہو گئی ہے؟ اقبال کہندا ہے یورپ کی غلامی پہ ہوا تو رضامند، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ کہندا ہے برباد تاں ہوئے ہیں حضور دی غلامی چھڑ کے تو یورپ دی غلامی اختیار کر لئی ہے، غیران دی غلامی دے اندر چلا گیا ہے۔ تو میں کہا اقبال تو مرض دی تشخیص بھی کر لئی ہے، سبب بھی ویکھ لیا کہ بیمار کیوں نے، چل ہون اے ہی دس دے بھی اے مرض دور کیویں ہوئے گا تے امت عروج کیویں پاوے گی؟ تے اقبال کہندا اے تے اوکھا ہی کوئی نہیں، بڑا آسان کام ہے پر ہمت کرنی پڑنی۔ میں کیا او کی؟ کہندا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے۔ میں کہا اقبال لوگ کی ساڑھے کو دلیل منگدے ہیں بھی ان دی دلیل کی ہے کہ اس میں محمد نال اجالا ہو جائے گا۔ اقبال کہندا ہے اے بھی کوئی اوکھی گال نہیں۔ میں کہا اوکی میں کہندا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہندا ہے ایڈا وڈا جڑا آسمان بغیر پلرنا تو کھڑا ہے نا، رب اے بھی محمد مصطفیٰ دے نام دا صدقہ کھڑا کیتا ہویا ہے۔ جے آدم دی توبہ قبول ہوئی تے محمد عربی دے نام دا صدقہ قبول ہوئی، جے نوح دا بیڑا پار ہویا تے محمد عربی دا صدقہ پار ہویا، جے ابراہیم تے آگ ٹھنڈی ہوئی تے محمد عربی دا صدقہ ٹھنڈی ہوئی، جے اسماعیل دی گردن تے چھری نے انکار کیتا تے محمد عربی دا نام دا صدقہ کیتا، جے موسیٰ و عیسیٰ نو شانہ ملیاں تے حضور دا صدقہ ملیاں ہیں۔ فرمایا جدو نبیاں نو شانہ حضور دا صدقہ ملیاں ہیں، او امت پریشان نہ ہو، غیران دی غلامی چھڑ کے حضور دی غلامی میں آ جا، رب تینو آج بھی عروج عطا کرے گا، عظمتاں عطا کرے گا، بلندیاں عطا کرے گا۔ آج عہد کرو، آج وفا کرو حضور دے نال، اور گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر حضور دی ختم نبوت دے نعرے نو عام کرو۔ تاجدار ختم نبوت لو جی میں اینو پڑھ اس دن نامہ اعمال ہاتھ چوے گا، پڑھیا جائے گا میں اے بھی کم کیتا، میں اے بھی کم کیتا، میں اے بھی کم کیتا۔ میرے نبی دے دیوانیوں ذرا سنو، رب کعبہ دی قسم ہے اسی اس دن پڑھاں گے کراچی دی سرزمین ہوئے یا کوئٹہ ہوئے یا پشاور دی دھرتی ہوئے، مسجد رحمت للعالمین ہوئے یا پنجاب اسمبلی دا چوک ہوئے، اور جناب والا وزیر آباد دی دھرتی ہوئے یا فیض آباد دا پل ہوئے، اسی اس دن نامہ اعمال ہاتھ پکڑ کے یہی پڑھاں گے فلا 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 جگہ دے اسی آکھیا تاجدار ختم نبوت تے فرشتے پوچھن گے کی پیا پڑھنا ہے تے اسی آکھاں گے وہ کچھ پیا پڑھنا ہاں جو وچ لکھیا ہویا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے کل دی شرمندگی نالوں بہتر ہے آج رج کے حضور دے نعرے ماریا کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج کا یہ حضور قبلہ خواجہ صاحب کا عرص پاک اور ختم نبوت کانفرنس، جس میں حضرت کا خطاب تمام علماء کرام کی موجودگی ثناخانوں کا جو کلام پیش کیا گیا، یہ آپ احباب یوٹیوب چینل عثمان نوید
یہ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آپ کو یہ مل جائے گا آج کا سارا پروگرام. آپ احباب اس میں لازمی دیکھا کریں، وہ یوٹیوب چینل دیکھا کریں جس میں رسول اللہ کے دین کی آبرو کی باتیں ہوتی ہیں نا. آپ کے یہ جتنے بیانات اور آج کا عرص سے پاک ہوا ہے، عثمان نوید چینل کو آپ احباب سبسکرائب بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ رسول اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. اللہ آپ کو آباد فرمائے. اور میں ضروری اعلان ہے جی، 23 نومبر آئندہ آنے والا ہفتہ عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے. ساتھ حیدر روڈ مین بازار میں، مین بازار کے اندر یہ کانفرنس ہوگی. احقر علی عباد کی بھی حاضری ہے. اور قادیانیت کے خاندان کا بڑا فرد تھا، یہ ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا جس نے قادیانیت پہ لعنت ڈال کے حضور کا دین قبول کیا ہے. جناب پروفیسر محمد عرفان محمود برک یہ بھی خطاب کرنے کے لیے آئیں گے. اینج کہہ لو انہوں دے گھر دا بندہ انہوں دی منجی ٹھوکن آئے گا. ہاں بالکل. اور اس کے بعد میں باتیں زیادہ نہیں ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ عظیم الشان حضور قبلہ امیر المجاہدین کے شاگرد خاص جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل حضور قبلہ پیرزادہ محمد اویس رضا قادری سیرت آبادی آپ خطاب کے لیے حاضر ہوں گے. تمام احباب کو دعوت ہے. 23 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء حیدر روڈ شفیع کریانہ سٹور رانا ٹون میں لازمی شرکت فرمائیں. آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو دیکھیں اور آج کے اس پروگرام کو ملاحظہ کریں. ہمارے مہمان ثنا خان تھے محترم جناب بھائی محمد حافظ عبدالرحمن نقشبندی. ان سے ہم نے تو ویسے قبلہ میں نے ان کو بلایا اسی لیے تھا کہ حضور قبلہ خواجہ صاحب کی یاد میں یہ ہجر پیش کریں گے اور کلام سنیں گے، لیکن موسم کے تغیرات کی وجہ سے تاخیر کے ساتھ پہنچے ہیں. اب ہم ہجر نہیں، ان سے ہم سلام سنیں گے. آپ آباب ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا، سنت مصطفیٰ ایسے سیرے طریقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والے خانہ جو جو
اقداس کرے مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام آج یساں تیری یاد داد دیوا بالیا یا رسول اللہ کملی والے مازاگ نینا والے اج یساں تیری یاد دا دیوا والیا صد بھی لے ہن تے مدینے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول تشریف رکھیں سارے احباب تشریف رکھیں میں حضور قبلہ مفتی تنویر احمد رضوی صاحب سمیت حضور قبلہ پیر شوکت رحیم خان صاحب چشتی گولڑوی حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید سلیم شاہ صاحب حضور قبلہ مولانا محمد حیدر عباس رضوی صاحب خطیب اہل سنت یہ تو مولانا منشا فروقی صاحب جب تلاوت بھی نہیں ہوئی تھی تب سے تشریف فرمائے ماشاءاللہ بڑی کرم نوازی فرمائی ہے جی انہوں نے الحمدللہ اور حضور قبلہ پیر صاحب تو تلاوت کے فوری بعد ہی شامل ہو گئے تھے اور حضور قبلہ پیر میاں افتخار احمد نقشبندی صاحب قبلہ بابا جی صوفی رحمت صاحب یہ سارے آمین کہیں گے اور خلیفہ دربار عالیہ حضور قبلہ بابا جی میاں سرکار سے جناب قبلہ صوفی مقصود احمد چشتی صاحب سے التماس کروں گا آپ تمام آنے والے زائرین کے لیے علماء کے لیے رسول اللہ کے دیوانوں کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ بارک وسلم علیہ یا رب العالمین الہ العالمین ہماری پاک محفل کو حضور کے صدقے قبول فرما ہم سب کی حاضری قبول فرما ہم سب کے حال پہ رحم فرما اس محفل پاک اسباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار کے توسل پاک سے تمام اولیاء نظام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص ہمارے پیارے شیخ محترم حضرت خواجہ محمد عثمان چشتی بابا میاں سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کے حال پہ رحم فرما مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما ہم سے جو کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہمیں معاف فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا بغیر دابے ولا افتاد کشتی ضعیفان نے شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین و دین چشتی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جتنے رسول اللہ کے نوکر آپ سخت موسم کی سردی کو برداشت کرتے ہوئے بھی بیٹھے رہے ہیں، ذکر کیا ہے، سنا ہے، جو آئے چلے گئے، جتنے آپ شامل ہوئے، اللہ آپ کی سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ آپ جتنی مشکلات کے ساتھ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، زندگی میں جتنے دکھ ہیں، اللہ حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کا صدقہ زندگی کے سارے دکھ ختم کر کے حضور کی آمد کی برکت کا صدقہ خوشیاں عطا کرے جی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جڑے کوارے بیٹھے ہو، اللہ بیاہ کرائے، ہاں پھر تواڈے گھر بچے ہون، او شرط لائے اینجی نعرے مارن تاجدار ختم نبوت۔ تے جنہ دے کاکے آئے نے وہ اپنے کاکیاں نو اپنے منہ آکھیا کرو پتر حضور دی ختم نبوت دے نعرے ماریا کرو۔ میں سچی گل کراں شاہ جی، ہاں بالکل وہ ابو چنگے نہیں ہوندے جڑے پتراں نو منع کرن کہ پتر حضور دی ختم نبوت دا نعرہ نہیں مارنا۔ اے اوہی باپ ہے جڑا منڈیاں چ وکدا سی، ہیں اینو حضور نے آ کے دسیا نا 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 ایدی مرضی چ رب دی مرضی ہے۔ اے باپ ہے جڑا جنت دا وڈا مین دروازہ ہے، ہاں او بابے اپنے پتراں نو آپ آکھیا کرو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ قبلہ قاری صاحب، قاری محمد علی رضوی صاحب، سامعین کے لیے لنگر شریف پہلے تو ہو گیا تھا، بہن کو کھلانے کے لیے چل جی ہیں لو ونڈو جی، بسم اللہ شروع کرو جی، انہوں نے تقسیم کریں۔ بھائی عمران چشتی صاحب، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کی ساری ٹیم سلامت رہے، آپ نے دن رات محنتیں کی، کام کیا۔ قبلہ قاری محمد علی صاحب، میں تمام علماء سے التماس کروں گا قبلہ حضرت کے دربار پور انوار پہ ہم حاضری دیتے ہیں اور وہیں پہ ہم سارے احباب مل کے لنگر کریں گے۔ سامعین سارے احباب کے لیے لنگر ہے، آپ جتنے بھی ہیں نا سارے بیٹھ جائیں۔